بسم اللہ الرحمن الرحیم والاضافة اللفظية علامتها أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها مثل ضارب زید وحسن الوجه۔ اضافت کی تقسیم آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ جب حرف جر کی تقدیر ہو تو پھر اضافت کی اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ تو اضافت لفظیہ کی تعریف یہاں پر ماتن نے ذکر کی ہے کہ اضافت لفظیہ سے مراد ایسی اضافت ہے جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اضافت لفظیہ ایسی اضافت ہے جس میں مضاف ہو ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ جیسے ضارب زید میں ضارب اسم فاعل صیغہ صفت ہے اور یہ اپنے معمول کی طرف زید کی طرف مضاف ہے جو کہ اس کا مفعول بن رہا ہے۔ اور حسن الوجہ میں حسن یہ صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ ہے اور یہ مضاف ہے الوجہ کی طرف جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو ایسا صیغہ صفت جو کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، ایسی اضافت جہاں پر ہوگی اس اضافت کا کیا نام ہوگا؟ اضافت لفظیہ۔ تو فرماتے ہیں واللفظیۃ، لفظیہ سے کیا مراد ہے؟ تو اضافت کا لفظ لگا دیا کہ اضافت لفظیہ یہ ہے، علامتها، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مضاف صفت ہو۔ یہ احتراز ہو جائے گا اس صورت سے جہاں پر مضاف و صفت نہیں ہے، جیسے غلام و زید میں غلام صیغہ صفت نہیں ہے۔ اگلی قید یہ لگائی ہے کہ مضافۃ الی معمولھا، ایسا صیغہ صفت ہو جو کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ یہ احتراز ہو جائے گا اس صورت سے کہ جب وہ صیغہ صفت تو ہے لیکن وہ مضاف اپنے معمول کی طرف نہیں ہے، جیسے مسارع البلد اور کریم العصر، یہ مثالیں پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ اس کے اندر یہ جو البلد ہے، البلد اس کا فاعل یا مفعول نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ظرف ہے۔ اسی طرح آگے کریم العصر ہے تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ ظرف بن رہا ہے، اس کا وقت ہے، اس کا فاعل یا مفعول نہیں۔ تو ایسا صیغہ صفت جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہ جو ہے اس سے یہ والی مثالیں نکل جائیں گی۔ جیسے ضارب زید ہے، یہ اس میں پڑھ لیا ہم نے کہ من قبیل اضافت اسم الفاعل الی مفعولہ، یہ اسم فاعل کے اضافت کی قبیل سے ہے اس کے مفعول کی طرف، اور حسن الوجہ یہ اضافت صفت مشبہ کے قبیل سے ہے الی فاعلھا، اپنے فاعل کی طرف۔ آگے اس کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ جو اضافت لفظیہ ہے یہ صرف لفظی تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، یہ کسی تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے معنویہ کا پڑھ لیا کہ معنویہ کا فائدہ جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے جس میں تعریف اور تخصیص کے دو صورتیں تھیں، تو لفظیہ کے اندر نہ تعریف ہے اور نہ ہی تخصیص ہے، صرف لفظی اس کے اندر تخفیف اور آسانی ہوتی ہے۔ اب وہ لفظی تخفیف اور آسانی کی کیا صورت ہے آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا تفید، اور کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کے لیے جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے اضافت لفظیہ۔ تو کہتے ہیں کہ جی اضافت لفظیہ کوئی فائدہ نہیں دیتا الا تخفیفاً فی اللفظ، مگر صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، لا تعریفاً ولا تخصیصاً، نہ کہ تعریف کا اور نہ ہی تخصیص کا۔ لکونھا فی تقدیر الانفصال، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے کوئی تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ انفصال کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ انفصال کی تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے اس سے پہلے اضافت معنویہ، اس میں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک چیز بناتے ہیں، ایسے ہی ہے مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں کتاب و زید، زید کی کتاب، تو اب زید کی کتاب ایک ہی چیز ہے، زید کی کتاب وہ ایک چیز ہے، وہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اضافت لفظیہ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس میں اصل میں صیغہ صفت ہوتا ہے جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اصل میں یہ عامل اور معمول ہوتے ہیں۔
صیغہ صفت جو مضاف ہے وہ عامل ہے، اور جو مضاف الیہ ہے وہ اس کا، اور عامل اور معمول کیا ہوتے ہیں؟ وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک چیز نہیں ہوتی۔ تو حقیقت میں چونکہ یہ عامل اور معمول ہے، اور عامل اور معمول الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اضافت لفظیہ انفصال کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ انفصال کی تقدیر میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی طور پر جڑتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان سے کسی طرح کی تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ صرف لفظی طور پر کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لِکَوْنِهَا فِی تقدیر الانفصال، انفصال کی تقدیر میں ہونے کی وجہ سے یہ صرف لفظوں میں، لا فی المعنی، نہ کہ معنی میں۔ اب معنی کی صورت کیا ہوتی کہ جی اس کے اندر لفظی تخفیف ہو گئی۔ لفظی تخفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ گر گیا یا اس کی اوپر کوئی علامت ہے اس کی کمی آ گئی، اور اس کے کمی آنے کی وجہ سے اس کے بدلے میں معنی سے بھی کوئی جو ہے وہ کمی بیشی ہو جائے، اس طرح کی کوئی صورت اضافت لفظیہ میں نہیں ہوتی۔ تو اضافت لفظیہ میں صرف لفظی طور پر کمی بیشی تو ہو سکتی ہے کسی آسانی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جو لفظ جو ہے وہ حذف ہو گئے یا گر گئے یا کوئی آسانی آ گئی اور اس کی وجہ سے معنوی اعتبار سے کوئی فرق پڑتا ہو، اس طرح کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس میں صرف لفظی تخفیف ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا تُفِيدُ إِلَّا تَخْفِيفًا فِي اللَّفْظِ، یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، لا فی المعنی، نہ کہ معنی میں، بِأَنْ يَسْقُطَ بَعْضُ الْمَعَانِي، اس طور پر کہ کچھ معنی ساقط ہو جائیں عقل کے ملاحظہ سے، بِإِزَاءِ مَا يَسْقُطُ مِنَ اللَّفْظِ، ان لفظوں کے مقابلے میں جو گرے ہیں۔ اضافت میں ایک مضاف اضافت کی وجہ سے جو ہے وہ مضاف سے یا مضاف الیہ سے یا دونوں سے، آگے ہم پڑھیں گے، کوئی تخفیف ہوتی ہے، اس تخفیف کا تقاضا یہ ہے کہ جب لفظ ساقط ہو گئے تو معنی کا پر بھی فرق پڑنا چاہیے، لیکن اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بل المعنی علی ما کان علیہ قبل الاضافت، اور معنی اسی طور پر ہے جیسے وہ اضافت سے پہلے تھا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تخفیفی لفظی کی صورتوں کو بیان فرمایا ہے کہ تخفیفی لفظی یا تو اس کا تعلق صرف مضاف کے لفظوں سے ہوگا، یا صرف مضاف الیہ کے لفظوں سے ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے اس کا تعلق ہوگا کہ دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ قلت جو ہے وہ آ رہی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اما فی لفظ المضاف فقط، کیا صورت پہلے ذکر کی ہے کہ جس صرف مضاف میں تخفیف ہو۔ اب مضاف میں تخفیف کی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ تنوین کا حذف ہوگا، تنوین جو پہلے مذکور ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، وہ حذف ہو جائے گا تو تخفیف ہو جائے گی۔ تخفیفی تنوین کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ لفظاً ہو، حقیقتاً ہو، پہلے تنوین ہے اب تنوین نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ تقدیراً ہو۔ تقدیراً کی صورت یہ ہے کہ جی لفظوں میں وہ تنوین پہلے بھی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن تقدیراً اس کو ہٹایا جاتا ہے، جیسے غیر منصرف کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس پر لفظی طور پر تنوین نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ تقدیری طور پر وہاں تنوین ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اما فی لفظ المضافی، کہ یا تم صرف مضاف کے لفظوں میں فقط بحذف التنوینی، تنوین کو حذف کر لینے کے ساتھ کہ مضاف کی تنوین حذف ہو جائے گی، یا تو حقیقتاً ہے جیسے ضاربو زیدن، جیسے ضاربو اصل میں یوں تو ضاربن زیدن، تو ضاربن زیدن سے تنوین ختم ہوگی، ضارب زید ہو گیا، یا پھر حکمن تنوین جو ہے وہ حذف ہوگی، جیسے حواج بیت اللہ۔ اب حواج کا جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، لیکن یہاں جو ہے وہ تقدیراً اس کا حذف ہو رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اس کی تخفیف کی کہ جی نون تثنیہ یا نون جمع یہ جو ہے وہ مضاف سے گر جائے، تو یہ بھی اس کے اندر تخفیف ہے۔ او بحذف نون التثنیۃ والجمع، یا پھر یہ ہے کہ نون تثنیہ یا پھر نون جمع کے حذف کے ساتھ ہو، جیسے ضاربا زیدن، ضاربو زیدن، اصل میں کیا تھا؟ ضاربانی زیدن اور ضاربون زیدن، تو لہٰذا یہ یہاں پر نون تثنیہ اور جمع کا اسقاط ہوا۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ صرف مضاف کے لفظوں میں تخفیف ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ صرف مضاف
الیہ میں جو ہے وہ تخفیف ہو، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جی مضاف الیہ میں بعض مرتبہ ضمیر ہوتی ہے، جب وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ اس کو بناتے ہیں تو مضاف الیہ سے اس ضمیر کو ختم کر لیتے ہیں اور وہ صیغہ صفر کے اندر وہ ضمیر مستتر ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ایک مثال ہے القائم غلامہ، جیسے کیا مثال ہے؟ القائم غلامہ، اس میں دیکھ کہ غلام کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، تو القائم الگ ہے، غلامہ الگ ہے، یہ اس کا جو ہے وہ فاعل ہے۔ جب ہم اس کو مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہیں تو یہ ہو جائے گا القائم الغلام۔ کیا ہو جائے گا؟ القائم الغلام۔ یہ اضافت لفظیہ ہے جس میں مضاف پر بھی الف لام آ جاتا ہے، اس وجہ سے، اس کی وجہ سے اضافت میں الف لام اضافت لفظیہ میں مضاف پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے القائم الغلام، تو الغلام کی جو ضمیر تھی غلامہ میں وہ اب کہاں پر چلی گئی؟ القائم کے اندر جو ہے اس کا استتار ہو جائے گا، تو یہ اس کے اندر فائدہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں وَإِمَّا فِي لَفْظِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فقط، یا صرف مضاف الیہ میں ہوگا بحذف الضمیر، ضمیر کو حذف کر لینے کے ساتھ، وَاسْتِتَارِهِ فِي الصِّفَةِ، اور اس کا صیغہ صفت میں استتار کے ساتھ، جیسے القائم الغلام ہے، اس کی اصل یوتی القائم غلامہ، تو حذف الضمیر من غلامہ، غلامہ سے ضمیر کو حذف کر لیا گیا، وَاسْتُتِرَ فِي القائم، اور القائم کے اس کا استتار کیا گیا، وَأُضِيفَ القائم الیہ، اور القائم کی اضافت کی گئی اس کی طرف، للتخفیف فی المضاف الیہ فقط، صرف مضاف الیہ کے اندر۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں ہی تخفیف ہو، مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں ہی تخفیف ہو، جیسے اس کی ایک مثال ہے قائم الغلام۔ کیا ہے یہ؟ اس کی اصل یوں تھی قائم غلامہ، قائم، قائم پر تنوین ہے، غلام کے ساتھ ہو ضمیر، اس فضیل کو اٹھاؤ، سویا ہوا نکما، قائم غلامہ، تو قائم پر تنوین ہے، غلامہ اس کا فاعل ہے، اب جب اس کی اضافت کی گئی تو یوں کر لیا گیا قائم الغلام، تو غلام سے اس کی ضمیر ختم اور قائم سے اس کی تنوین، تو دونوں میں ہی تخفیف ہو گئی۔ وَإِمَّا فِي الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ مَعًا، اور یا پھر تخفیف مضاف اور مضاف الیہ میں ایک ساتھ ہوگی، جیسے زید قائم الغلام، اس کی اصل قائم غلامہ ہے، بس تخفیف مضاف میں نون کے حذف کے، تنوین کے حذف کے ساتھ، وفی المضاف الیہ، اور مضاف الیہ میں بحذف الضمیر، ضمیر کو حذف کر لینے کے ساتھ، واستتارہ فی الصفہ، اور صفت میں اس کے استتار کے ساتھ۔ تو کیا مسئلہ نکل آیا کہ جی اضافت لفظیہ میں صرف لفظی تخفیف ہوتی ہے، چاہے وہ مضاف میں ہو، مضاف الیہ میں ہو، یا دونوں میں ہو، اس کی وجہ سے تعریف کا یا تخصیص کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا آگے تفریع کے طور پر کچھ مثالیں دی ہیں جس کے اندر یہ والا قانون جاری ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دو مثالیں ہیں، ایک مثال ہے مررت برجل حسن الوجہ، یہ والی ترکیب جائز ہے، اور مررت بزید حسن الوجہ، یہ والی ترکیب ناجائز ہے۔ اب دیکھیں اس میں پہلی مثال میں مررت برجل، رجل نکرہ ہے، ایسے ہی ہے، اور حسن الوجہ میں حسن کی اضافت جو ہے وہ الوجہ معرب باللام کی طرف ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ ترکیب کیا ہے؟ فرمایا کہ جی یہ جائز ہے۔ یہ تو بظاہر تو یہ ناجائز ہونی چاہیے، اس لیے کہ حسن الوجہ میں الحسن کی جب اضافت، حسن کی اضافت الوجہ کی طرف ہوئی، وہ تو معرب باللام ہے تو وہ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ اضافت لفظیہ ہے جس سے صرف لفظی تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے، تعریف کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو رجل بھی نکرہ اور حسن الوجہ یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ، تو دونوں نکرہ ہے، تو یہ ترکیب جائز ہے۔ تو پتہ چلا کہ اضافت لفظیہ یہ کسی طرح کی تخصیص یا تعریف کا فائدہ نہیں۔ دوسری مثال ہے مررت بزید حسن الوجہ، زید معرفہ ہے اور حسن الوجہ، یہ یہاں پر حسن کو بطور صفت کے لانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ بے شک وہ معرب باللام کی طرف مضاف ہے اور اس کو معرفہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ اضافت لفظیہ ہے کہ اس سے تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ وَمِن ثم، اور اس وجہ سے ماقبل میں تین چیزیں گزری ہیں، اضافت
کے حوالے سے، لفظیہ کے حوالے سے 3 باتیں گزری ہیں۔ پہلی بات کہ جی صرف لفظی تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، یہ اس بات کی صورت ہے۔ تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تخصیص کا فائدہ حاصل ہو۔ تو ماقبل میں کتنی چیزیں گزری ہیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 تخفیف لفظی کا فائدہ، نمبر 2 تخصیص کا انتفاع اور تعریف کا انتفاع۔ سما سے ان تینوں چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جی ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ مررت برجل حسن الوجہ والی صورت جائز اور مررت بزید حسن الوجہ والی صورت کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے اس پر جو ہے وہ ایک اعتراض ہے، اس کا بھی حل ہے۔ ومن ثم، اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی ماقبل کی 3 باتوں کی وجہ سے، ای من جہت وجوب افادت الاضافت اللفظیت التخفیفہ، یعنی اضافت لفظیہ کے تخفیف کے فائدے کا وجوب، وانتفاع کل واحد من التعریف والتخصیص، اور تعریف اور تخصیص میں سے ہر ایک کے منتفی ہونے کی وجہ سے جائز ہے مررت برجل حسن الوجہ کی ترکیب باضافت الصفت الی معمولها۔ اب آگے اس کا تھوڑا سا انتباہ کر رہے ہیں کہ صفت کا اس کے معمول کی ضرب اضافت کے ساتھ، وجعلها صفتا للنکرۃ، اور اس کا نکرہ کے لیے صفت بنانے کے ساتھ یہ جائز ہے۔ فمن جہت انہا لم تبت تعریفا، تو اس جہت سے کہ یہ تعریف کا فائدہ اس نے نہیں دیا، جاز حاضر ترکیب ہو، یہ والی ترکیب کیا ہے؟ جائز ہے۔ وامتنع، اور ممتنع ہے ترکیب مررت بزید حسن الوجہ کی، فلو افادت تعریفا، پس اگر یہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ دیتا، لم یجوز الاول، تو پہلی ترکیب جائز نہیں ہونی چاہیے۔ للزوم کون المعرفۃ صفتا للنکرۃ، معرفہ کا نکرہ کے لیے صفت کے لازم آنے کی وجہ سے، ولجاز الثانی، اور دوسری صورت جائز ہو جاتی کہ اس میں زید بھی معرفہ اور حسن الوجہ بھی معرفہ ہوتا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ لکون المعرفۃ اذن صفتا للمعرفۃ، اس وقت معرفہ کا معرفہ کے لیے صفت ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی سما سے آپ لوگوں نے کہا کہ جی ماقبل میں 3 باتیں گزری ہے اور ان تینوں باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان تینوں کہ جی ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کر ایک ترکیب جائز ہے اور ایک ترکیب ناجائز ہے۔ تو مطلب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ جائز اور وہ ناجائز، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جی ان تینوں باتوں کا ان دونوں مثالوں میں اثر ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ صورت جائز اور یہ، تو جہاں جواز ہے تو جواز میں بھی تینوں کا اثر ہونا چاہیے، جہاں عدم جواز ہے تو وہاں پر بھی تینوں کا اثر ہونا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہیں ماقبل میں؟ 3 چیزیں۔ کون کون سی؟ لفظی تخفیف کا حصول، اور تخصیص کا انتفاع، اور تعریف کا انتفاع۔ اب اس میں دیکھیں مررت برجل حسن الوجہ میں کیا بات ہے؟ صرف لفظی تخفیف ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لفظی تخفیف ہے اور تعریف کا انتفاع ہے۔ تعریف نہیں ہے نا، چونکہ یہ معرفہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جائز ہے۔ صرف لفظی تخفیف ہے تو 2 باتیں ہیں اس میں۔ کتنی باتیں ہیں اس مثال میں؟ 2 باتیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جی لفظی تخفیف ہوئی ہے، تعریف کا حصول نہیں ہوا، اس میں تخصیص کی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری ترکیب میں دیکھ لی بزید حسن الوجہ میں بھی یہی بات ہے کہ جی تعریف کا انتفاع ہے اور تخفیف کا اثبات ہے۔ تو جو تخصیص والی صورت ہے اس کا پہلی مثال سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری مثال سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کر یہ مثال جائز ہے، تو جب ہم نے اس کے جواز میں 3 باتوں کو سامنے رکھا ہے تو تینوں باتوں کا اثر ہونا چاہیے، لیکن اس میں تو صرف 2 باتیں ہیں، اور ان تینوں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ والی مثال ناجائز ہے، تو اس کے عدم جواز میں تینوں کا اثر ہونا چاہیے، لیکن صرف 2 باتیں ہیں کہ جی تعریف حاصل نہیں ہو رہی، لفظی تخفیف حاصل ہو رہی ہے، تخصیص کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کا آگے جواب دیا، جواب یہی ہے، آسان ہے کہ جی یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سما سے ان تینوں باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مثال میں ان تینوں کا اثر ہو، یہ لازم نہیں ہے
کہ کیا ہو، ہر مثال میں ان تینوں باتوں کا اثر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دو باتیں پائی جا رہی ہیں، یہی کیا ہے، وہ بہت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والمراد، اور مراد یہ ہے، ان المشار الیہ بسما، کہ سما کے ذریعے سے جو مشار الیہ ہے وہ مجموع امور ثلاثہ، وہ تین باتوں کا مجموعہ ہے۔ کون سی تین باتیں؟ وجوب افادۃ الاضافۃ اللفظیۃ التخفیف، اضافت لفظیہ کا تخفیف کے فائدے کا وجوب، وانتفاء التعریف، اور وانتفاء التعریف، یہ اس کو جو ہے مجموع امور کے ساتھ اس کو جوڑ لیں تو پھر وجوبی ہو جائے گا۔ امور کے ساتھ جب اس سے ہم بدل بنائیں گے تو اس کی ترکیب کیا ہو جائے گی؟ وجوب افادۃ الاضافۃ اللفظیۃ التخفیفہ، یعنی اضافت لفظیہ کی تخفیف کا فائدے دینے کا وجوب، وانتفاء التعریفی، وانتفاء التخصیصی، اور تعریف کا انتفاع اور تخصیص کا انتفاع، یستلزم، یہ تقاضا کر رہا ہے، اس لزوم طلب کر رہا ہے، جواز ترکیب الاول، پہلی ترکیب کے جواز کا، وامتناع الثانی، اور دوسرے کے امتناع کا، ولا یلزم من ذالک۔ اب جب یہ تینوں تقاضا کر رہے ہیں، پہلے کے جواز کا اور دوسرے کے امتناع کا، تو یہ تینوں ہر مثال میں مؤثر ہونے چاہیے۔ اس کا جواب ولا یلزم من ذالک، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی، ان یکون لکل واحد من تلک الامور، کہ ان تینوں اموروں میں سے ہر ایک کا دخل ہو فی ذالک الاستلزام، اس استلزام میں، بل یجوز ان یکون باعتبار بعضها، تو بلکہ جائز ہے کہ یہ بعض کے اعتبار سے ہو، تمام کے اعتبار سے نہ ہو۔ فلا یرید، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا، انہ لا دخل فی ذالک الاستلزام، کہ جی اس استلزام میں کوئی دخل نہیں ہے تخصیص کے انتفاع کے لیے۔ دونوں مثالوں میں تخصیص کے انتفاع کی تو کوئی بات ہو، تو جب تخصیص کے انتفاع کی کوئی بات نہیں ہے تو بتا دیا کہ جی تینوں کا مجموعہ جو ہے یہ ہے، لیکن اس میں ہر ایک کا دخل ہو، جواز اور عدم جواز میں ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو ابھی تک کیا پڑھا آپ لوگوں نے کہ جو اضافت لفظیہ ہے، اضافت لفظیہ یہ تعریف کا فائدہ یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ صرف لفظی تخفیف کا فائدہ دیتا ہے۔ دو مثالوں کے بارے میں پڑھ لیا کہ ایک جائز ہے اور ایک ناجائز۔ آگے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور مثال جو ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی الضارب زید یہ ممتنع ہے، اور الضاربہ زید اور الضارب زید یہ کیا ہے؟ یہ جائز۔